اس کے فیصلے سے یقیناً اس کی زندگی پر مثبت اثرات ہوں گے۔ ہاں، وہ تو ہنسی خوشی اپنی زندگی میں مگن ہوگا۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے تم پر وقت گڑا گزرا۔ ہاں، اور گزر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہا میں نے۔ تم لوگوں کو کیوں سوائیاں دیتی پھرتی ہو؟ انہوں نے بات شروع کی تھی، وہ روحان سی ہو گئی۔ تم نے بحث کیوں کی تھی؟ جان بوجھ کر نہیں کی۔ آئندہ وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں۔ بہن ہیں، پیار سے سمجھاتی ہیں، جو کہتی ہیں سن لیا کرو بس۔ بحث مت کرنا آئندہ۔ اچھا، وہ بچوں کی طرح آنسو صاف کرنے لگی۔ میں کچھ کھا لوں؟ فریش ہو جاؤں؟ ہاں، میں کھانا نکالتی ہوں۔ فریش ہو کے جب وہ کمرے سے باہر آیا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ اماں بھی کھانا لگا چکی تھی۔ کہاں گئی؟ باہر لان میں بیٹھی ہے۔ بہت ٹھنڈ ہے، ابھی زبردستی شال اڑائی ہے، بیمار ہو جائے گی۔ جب آپ سو جاتے ہیں تو اکثر باہر ہی بیٹھی رہتی ہیں۔ میں نے تہجد کے وقت بہت بار ان کو دیکھا ہے، آپ سمجھائیں۔ جیسے میرے کہنے سے تو سمجھ جائے گی۔ ضرور ہی سمجھ جائے گی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ کھانا کھانے کے بعد شہریار دانستہ ٹی وی دیکھتا رہا۔ وہ ہمیشہ اسے سوچنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا، مگر آج اسے خود بھی وقت درکار تھا۔ یا تو شہربانوں کی اس حالت کو شہریار کو مکمل طور پر تسلیم کرنا تھا یا خود کو باہر نکالنا تھا۔ اس دونوں صورتوں سے علاوہ اس کا تیسرا کوئی حل موجود نہیں تھا۔ ہر شے کا ایک بنیادی جز ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر رشتے کو اسی ایک جز سے تشکیل دیا جائے جو عام طور پر رائج ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی الگ شخصیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بات یا کوئی بھی بات حتمی نہیں ہوتی، مگر ہر جز کی ایک ہی نشانی ہوتی ہے، اور وہ نشانی ہے خلوص اور قدر۔ اس قدر اور خلوص اور پہچاننا جس سے بھی رشتہ قائم ہو۔ اظہار اور بقا کے تقاضے الگ ہو سکتے ہیں، مگر خلوص کی ایک ہی پہچان ہوتی ہے کہ اسے محسوس کیا جاتا ہے، بیان نہیں۔ دوسرا، کس کی قدر پہچاننا؟ قدر پہچان لینے سے زندگی مشکلیں کم تو نہیں ہوتی، مگر قدر جان مل جائے تو ہر مشکل راستے پر آسانی آپ کی ہمراہ ہو جاتی ہے۔ قدر دان کی اہمیت ٹھیک ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کڑی اور ظالم دھوپ میں کوئی سایہ، تیز اور طوفانی بارش میں ایک چھت، آندھیوں میں محفوظ تحفظ پناہ گاہ، وسیع و عریض ٹھاٹھیں مارتے سمندر میں ایک مضبوط کشتی۔ قدردان آپ کی تھکاوٹ کو کم کرتے کرتے قریباً ختم کر دیتا ہے۔ سانس کھل کر آتی ہے۔ انسان روز صبح کھلتے ہی زندگی سوچتا ہے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ یہ سوچنا اور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کم آسائشیں اور گنی چنی سہولتوں میں بھی زندگی سہل رہتی ہے۔ زندگی کی یہ آسانی فرد کو شکر کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کا دماغ کام کرتا ہے، اس کی آنکھیں جو دیکھتی ہیں اسے محسوس کرتی ہیں۔ قدردان جیون ساتھی ایک خدائی نعمت ہے۔ رشتے کے بنیادی جز اپنی شخصیت میں لے کر داخل ہونے والا ساتھی زندگی کا رخ مکمل طور پر بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے برعکس بے قدر انسان نہ ہی رشتہ پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی اسے سنبھالنے کی۔ زندگی بے قدرے انسان کے ہاتھ لگ جائے تو بے شمار ننھی ننھی اذیتیں خاموشی سے زندگی کا گرد اپنا دائرہ تنگ کر لیتی ہیں۔ ایک مسلسل خوف دل اور دماغ کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ انسان کئی طرح کی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ دن ختم ہو تو کچھ کھونے کا احساس ہوتا ہے۔ مغرب کے وقت دل گھبراتا ہے۔ اصل میں دل آنے والے دن کے استقبال سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ اپنا آپ کمتر لگتا ہے۔ خالی ہاتھ اور خالی دل آہستہ آہستہ ساری زندگی کو خالی اور ویران کر دیتے ہیں۔ فرد معاشرے سے کٹ جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اخلاقی جرم سہ سہ کر انسان جذبات سے عاری ہونے لگتا ہے۔ بے قدرے شخص کی سب سے بڑی نشانی بے حسی ہوتی ہے۔ بظاہر دنیا میں وہ خوب باتیں بگاڑتا ہے، ایک پکچر پرفیکٹ شخص ہوتا ہے۔ بے حس انسان کے ساتھ رشتہ نبھانا بیک وقت آسان اور مشکل دونوں ہو جاتے ہیں۔ آسان یوں کہ اسے آپ کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی آپ کی طلب نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں آپ اندرونی آزادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔
یہ اور بات کہ اندرونی آزادی کے نتائج ہمیشہ بھیانک ہوتے ہیں۔ اپنے آپ میں قید شخص اپنے ہی اندر سر پٹک پٹک کر مر جاتا ہے۔ اگر آپ بھی بے حس ہو جائیں تو زندگی آسان تو نہیں، قدرے بے حس ہو جاتی ہے، اور پھر بے حسی بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر خواہشات کا دامن تھامے رہے تو انسان خود اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے، اپنے اوپر اپنا اختیار چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کا دار و مدار دوسروں کے برتاؤ کا غلام ہوتا ہے۔ اپنے اوپر اپنا اختیار کھونے کے بعد فرد تیزی سے تباہی کی جانب پھسلنے لگتا ہے۔ اپنے لیے نئی نئی خوشیاں تلاش کرنے کی تگ و دو میں وہ مطلوبہ شخص یا رشتے کی جانب ہی دیکھتا رہتا ہے، خود اپنا ہی تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل میں دوسروں سے توقعات وابستہ کر لینے والا ہی ایک خود غرض ہوتا ہے، کیونکہ وہ محض اپنے دل کی تسلی کے لیے، صرف اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے خواہشات کا جالا بنتا ہے، ظلم کرتا ہے، بہت ظلم کرتا ہے، اپنے آس پاس بڑی خوشیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ جن راستوں، جن منزلوں کا نشان نہیں ہوتا، وہ ان راستوں کا مسافر ہو جاتا ہے، نہیں جانتا کہ منزل سیراب ہے، منزل تو جنگل بیابان ہے، منزل تو کچھ بھی نہیں، منزل تو کچھ بھی نہیں۔ وہ چاہے تو زندگی متوازن چل سکتی ہے، متوازن چلتی زندگی میں ایک غلط موڑ، فقط ایک غلط موڑ انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ خواہشوں کے جگنو چننے میں ہر راستہ بدل جاتا ہے، ہر راستہ نیا راستہ بن جاتا ہے۔ تنہائی اور خاموشی چپ چاپ سچے جانصاروں کی طرح فرد کے سائے بن جاتے ہیں۔ جگنو پکڑنے والا بھٹک جاتا ہے، آخر بھٹک جاتا ہے، بھٹکنے والا عالم وحشت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب فرد محض اپنی ذات کی تسکین کے لیے انجانے راستوں پر قدم رکھتا ہے، تب اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ ایک اکیلا سب چھوڑ چھڑ کر تنہا نکلا ہے۔ قیامت تب ٹوٹتی ہے جب موقع پاتے ہی تنہائی اپنے ہونے کا اصرار کرنے لگتی ہے۔ انسان پر تنہائی سے زیادہ ظلم اور کچھ نہیں ہوتا، اس سے بڑا ظلم اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے آدم کے لیے ہوا کو اسی لیے بنایا، جب کوئی آدم اپنی ہوا کو چھوڑ جاتا ہے تو ہوا سہارے عالم میں بلائی پھرتی ہے، تنہائی کو جذب کرتی بے چین ہوا، تنہا ہوا پھر ہوا نہیں رہتی، المیہ بن جاتی ہے، جیتا جاگتا المیہ۔ شہربانو ایک المیہ بن چکی تھی، کچھ حالات کے کرم تھے اور کچھ اس کے اپنے ستم تھے۔ اپنے تئیں اس نے جو کچھ بھی کھویا تھا وہ اس سے واقف تھی، مگر سب سے اہم چیز جو اس نے کھوئی تھی اور وہ قطعی اس سے واقف نہ تھی، وہ اس کی شخصیت کا توازن تھا۔ کوئی ایک جذبہ، کوئی ایک کیفیت پل بھر میں اس کی شخصیت کو جکڑ لینا چاہتا تھا۔ وہ اس لمحے کو پہچاننے پر قدرت رکھتی تھی اور نہ ہی اس پر قابو پانے پر۔ اپنے غم اور دکھ نے اس نے اپنے دماغ پر اس قدر حاوی کر لیے تھے کہ اس سے آگے کیا ہے، کون ہے، اسے سمجھ تو آنے لگا تھا، مگر وہ خود کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ شہریار نے اپنی گرم شال اندر سے لا کے آہستگی سے شہربانو کے کندھوں پر پھیلا دی اور وہیں چپ چاپ بیٹھ کر اس کو تکے گیا۔ تم نے اپنے آپ کو یہاں قیدی محسوس کرتی ہو؟ نہیں۔ شہریار کے دل میں لاتعداد سوال تھے، شہربانو کے دل میں انگنت جواب تھے، مگر آج پہلی بار دونوں کے درمیان تلخ خاموشی تھی۔ شہربانو باوجود کوشش کے خود کو اس اذیت سے نکال نہیں پا رہی تھی جو ابراہیم کے رویے نے اس کی فطرت بنا دی تھی۔ شہریار ماننے اور نہ ماننے کے عمل سے گزر رہا تھا۔ شہربانو اس کے لیے محسوس کیا کرتی تھی وہ ان سب سے بے خبر تھا۔ تمہیں ابراہیم کے خوش رہنے سے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میں غلط کو غلط کہنا چاہتی ہوں۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ دنیا تمہارے مطابق نہیں چل سکتی، سمجھتی کیوں نہیں تم؟ کیوں فضول کی سوچوں میں خود کو الجھائے رکھتی ہو؟
اپنی زندگی پر توجہ دو، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے تم کو۔ اچانک شہریار سے جھوس اٹھا۔ اگر تم یہی کہنا چاہتی ہو کہ اس نے غلط کیا تو غلط کیا، مگر تم ساری دنیا کو اس کے لیے مجبور نہیں کر سکتی، تم نہیں مجبور کر سکتی سب کو کہ تمہاری نہج پر سوچیں۔ گناہ تو نہیں کی ہے شہربانو، اگر سچی بات پوچھو تو گناہ وہ پھٹ پڑی۔ تم صرف یہ دیکھتے ہو اس نے صرف دوسری عورت میں نکاح میں لی ہے، یہی نا؟ کیوں ہر کوئی مجھے سمجھانے پر تل گیا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے؟ میں جانتی ہوں کہ یہی ایک فعل اللہ کی نظر میں گناہ نہیں ہے۔ ہر کوئی مجھے سمجھانے پر مزید کیوں؟ تمہیں گناہ کی ڈیفینیشن پتہ ہے شہریار؟ گناہ کی اہمیت سمجھتے ہو؟ صرف حدود اللہ کو پار کر لینے کو گناہ سمجھتے ہو؟ وہ ہسٹیریکل ہو رہی۔ کیا تم اللہ کو سمجھتے ہو؟ بولو، جواب دو، سمجھتے ہو؟ اللہ کو سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کہتے۔ سنا تم نے؟ اللہ کو سمجھتے تو ہرگز ایسا بھی نہ کہتے۔ بے جان ہوتے جسم کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آہستگی سے چلتے ہوئے وہ اندرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ بھوک اور نفاست کے مارے اسے چکر سا آ گیا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے مراقبے میں چلی گئی۔ شہریار اس سے پیٹھ موڑے سر جھکائے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ چند منٹ کے توقف سے وہ پھر سے گویا ہو گئی، مدام ہلکی سی سرگوشی میں بات کر رہی ہو جیسے۔ اللہ تو سب معاف کر دیتا ہے، سب کچھ، سب کو۔ وہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ کون ہے جس کو وہ معاف نہ کرے گا؟ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں وہ لوگ جن کو وہ معاف نہیں کرے گا، جن کا ذکر اس نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ وہ تو سب کو معاف کر دیتا ہے، ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے، چاہے وہ انجانے میں ہی کیوں نہ کی گئی ہو۔ وہ عظیم ہے شہریار، اس کی حکمت سمجھتے نہیں ہو تم۔ تم جانتے ہو جو تعویلیں تم سب لوگ کھڑے آتے آنا معاف کرنا، وہ پل بھر کو رکی نہیں تم کو، نہیں باقی لوگ، یہ معاشرہ، یہ رشتہ دار، یہ لوگ، یہ سب نہیں۔ یہ سب انہی چیزوں کے سدباب کو اس نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو الگ الگ رکھا ہے، جدا رکھا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، سب معاف کر دے گا۔ اس کے پاس تو طاقت ہے، اختیار ہے، اسے بھلا کہاں سے سوچنے اور مشورے کی ضرورت ہے؟ اللہ ہے شہریار، اللہ ہی اللہ ہے، اور وہ انسان کی فطرت سے واقف ہے۔ اسے انسانی جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، مگر انسان کم ظرف ہے، معاف نہ کرنے والا ہے۔ ہر شخص ولی یا پیغمبر نہیں ہوتا کہ سب کچھ معاف کرتے، یہاں تک کہ کچھ پیغمبروں نے بھی اللہ سے اپنی قوم کا عذاب دلوایا تھا۔ عام انسان کم ظرف ہوتا ہے، اندر سے انا پرست ہوتا ہے، اپنی خودداریوں کو سینچتا رہتا ہے، کتنا ہی اچھا کیوں نہ بن جائے، کہیں نہ کہیں ہار جاتا ہے، بول پڑتا ہے، احسان جتا جاتا ہے، جیسے کہ مجھے دیکھو، میں کیا کر رہی ہوں، وہی تو کر رہی ہوں۔ اس کا گھر سنبھالا، اس کے بچے پیدا کیے، دن رات ایک کر کے اس کے گھر کو ہر طرح کی دھول مٹی سے بچا رکھا۔ یہی بات تو تکلیف دے رہی ہے مجھ کو کہ کیا وہ مجھے برے وقتوں کے لیے استعمال کر کے، کیا میں اس کے لیے کرائے کی عورت تھی؟ فرض سمجھ کر میں نے کیا تھا سب کچھ، حق سمجھ کر بھی کیا۔ آج سمجھی ہوں مجھے اس کا بدلہ چاہیے تھا۔ میں سب کچھ اس کے لیے کرتی تھی کہ میں اچھی رہوں۔ سب لوگ جیسے اپنی سب زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی زندگی تمام کر لوں۔ اللہ اور انسان اور اللہ، ان کو ملایا نہیں جا سکتا۔ اگر حقوق العباد کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ کبھی اس کو کبھی روشناس ہی نہ کرواتا۔ تم کو لگتا ہے اس کا گناہ معاف کر دے گا اللہ؟ ہاں کر دے گا، وہ کر دے گا۔ ہاں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جس طرف سب کا اشارہ ہوتا ہے وہ سب ٹھیک کہتے ہیں۔ ہاں نہیں کیا اللہ کے سامنے اس نے کوئی گناہ۔ جو گناہ حقوق العباد میں سرزد ہوتے ہیں، وہ بڑے گناہ ہوں یا نہ ہوں، مگر وہ دیر پا ہوتے ہیں۔ حقوق العباد میں کیا گناہ ایک
زنجیر بن جاتا ہے، اس کی کڑیاں جڑ جاتی ہیں۔ اس نے دل توڑا، کیا معاف کر دوں؟ اس نے گھر توڑا، بولو کس سے کہوں جا کر جواب دو۔ اس نے ماں کو بچوں سے دور کیا، آخر یہی ہونا تھا نا باپ سے دور یا ماں سے دور؟ بولو کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اس ایک گناہ کو تم سب جسٹیفائی کر لیتے ہو، دلیلیں باندھ لیتے ہو۔ اب اس کے بعد جو کڑیاں اس سے جڑ جاتی ہیں ان کا کیا حساب ہے؟ ان کا جواب کون دے گا؟ جس طرح اس نے میرے خلوص، میرے ذہنی اور جسمانی مشقت کو رون کر ایک گھر بنا کر کامیاب کی زندگی میں بیٹھی زندگی کسی اور کو سونپ دی، کیا وہ جواب دے گا اس کا؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے؟ ہاں ہے، وہ کسی توقف کے کہنے لگا، مگر شہربانو تو وہ انسان تمہاری پراپرٹی نہیں۔ کیا محبت کی اہمیت نہیں سمجھتی ہو؟ کیا یہ نہیں سمجھتی کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی تھی؟ اسے کسی سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ وہ تمہیں صرف پسند کرتا تھا، محبت نہیں کرتا تھا۔ تم اس کی ضرورت تھی، اور بے حد خوبصورت ضرورت۔ اس نے کبھی تمہیں ڈاؤن نہیں کیا۔ جہاں تک تم نے بتایا وہ تمہاری عزت کرتا تھا۔ ایک رشتے میں اتنے سال انویسٹ کرنے کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی اگر اسے محسوس ہوا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے اندر کوئی کمی رہی ہوگی، مگر اندھے کو آنکھ اور بہرے کو کان چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ اندھے کو دو اور بازو دے کر اس کی محرومی کا ازالہ نہیں کر سکتے، بہرے کو دو ہاتھ اور دے کر اسے کارآمد نہیں بنا سکتے۔ جیسی کمی ہوگی اسی لحاظ سے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ تم نے اپنا فرض نبھایا، جوانی دی، زندگی صرف کی، مخلص رہی، اس کا صلہ تمہیں اللہ کی ذات دے گی۔ تو بتاؤ تم اللہ کو جانتی ہو؟ شہربانو جو دیوار سے سر اٹھائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی، چونک کر آنکھیں کھولی۔ شہریار نے قدرے فاصلے پر بیٹھے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ انسان کم ظرف ہوتا ہے، میں مانتا ہوں، اپنی خودداریوں کو پالتا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں، مگر انسان کو اللہ نے ہی بنایا ہے نا، اس میں روح پھونکی ہے۔ انسان میں اللہ نے اچھائی بھی رکھی ہے، صلہ رحمی تو رکھی ہی ہے۔ دنیا کو اگر چند لمحے کے لیے بھول جاؤں اور صرف یہ دیکھوں اور سوچوں کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی نہیں، تو کیا جواب دو گی؟ کہ اے اللہ، تیرا یہ فیصلہ صحیح نہیں، مجھے پسند نہیں آیا، اچھا نہیں لگا مجھے۔ تم ایک بار اپنے معاملات کو ابراہیم سے الگ رکھ کر دیکھو ذرا۔ تم ایک انسان ہو، مکمل انسان، ایک فرد ہو، معاشرے کی اکائی ہو۔ کیا تم بشر نہیں؟ کیا تم نے اس کو عجیب نہیں دینا؟ کیا تم اللہ کو یہ تعویلیں دے لو گی؟ ٹھیک ہے، تمہارا دل دکھ ہے، ٹوٹا ہے، تم اس کو مت معاف کرو، تمہیں اس کا حق ہے، پورا حق ہے، مگر کیا تم اپنی زندگی کے اس اعمال کے مطابق چلاؤ گی؟ ہاں تمہیں دکھ ہے، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تم اپنے مرکز سے ہل گئی ہو، مگر ہر لمحے کی ایک سچائی ہوتی ہے شہربانو۔ ہاں یہاں اس وقت جو لمحہ گزر رہا ہے یہ زندہ ہے، ماضی ہے، مگر تم اسی ماحول، اسی گھر میں بھٹک رہی ہو۔ آنکھیں کھولو شہربانو، اس لمحے کی سچائی کو دیکھو، اس لمحے کی سچائی کو پہچانو، گزرے ہوئے کو گزر جانے دو، مٹھی کھول دو، پہچان میں آنے دو آج کی سچائی، آج کی زندگی، یقین کر لو، مان جاؤ، تمہاری معصومیت، نیم پاگل پن دیکھ کر ترس آتا ہے تم پر۔ تم جیسی روحوں کو زمین پر شاید آنا ہی نہیں چاہیے۔ محبت اور ایمان سمجھ کر کرنے والوں کی یہاں کیا قدر، تم جیسے لوگوں کی اس دنیا میں جگہ ہے ہی نہیں۔ شہریار کا دل چپکے اندر کوئی فیصلہ کرنے جا رہا تھا۔ آج سارا دن دفتر میں اسے شہربانو کا خیال رہ کر ستا رہا تھا۔ کام بھی زیادہ نہیں تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر اس کی خیریت دریافت کرنے کو بھی فون نہیں کیا۔ اس نے سوچا تھا کہ گھر دیر سے جائے، مگر کسی معمول کی طرح شام ہوتے ہی وہ اٹھا اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔
گھر پر غیر معمولی سناٹا تھا۔ بی اماں کو آواز دیتے ہوئے اس نے لیونگ کی ساری بتیاں جلائی۔ کیا ہوا؟ کم سے کم بتیاں تو جلائیں۔ عجیب ہول اٹھ رہے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے اماں جی۔ آپ کو پتہ ہے نا، اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ دانستہ وہیں بیٹھ گیا۔ اسے شہربانوں کا انتظار تھا۔ بی بی سارا دن باہر نہیں آئی بیٹا۔ انہوں نے پائن ایپل جوس کا گلاس رکھتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ بڑے کرموں والی ہے، رحم دل، حساس۔ سارا دن گھر کا کونا کونا دیکھتی رہتی ہے، چیزوں کو ہاتھ لگاتی ہے، روتی ہے اور کچھ بولتی نہیں۔ میں گئی تھی کمرے میں، صوفے پر لیٹی تھی، جاگ جاگ کر آنکھیں سوج گئی ہیں۔ جاؤ بیٹا، سلا دو اسے۔ بی اماں جیسے شہریار کو اندر تک جانتی تھی، انہیں کہیں میں آ گیا ہوں، باہر آ جائیں۔ شہریار نے ریموٹ سے میوزک سسٹم آن کرتے ہوئے جوس کا گلاس منہ سے لگایا۔ ستار کی آواز سارے گھر میں پھیل گئی۔ ٹھہری، وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، میں جاتا ہوں۔ نیم دراز دروازے کو اندر کی طرف دھکیلتے ہوئے وہ اندر چلا آیا۔ ہلکی سی دستک بھی دی۔ اندر واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شہربانو کمرے میں موجود نہیں تھی، مگر اس کی خوشبو موجود تھی۔ بے خیالی میں اس نے گہرا سانس بھرا اور خوشبو اپنے اندر اتاری۔ سارے دن کی بے چینی کو چین ملا تھا۔ دنیا کی ساری فکریں اس ایک کمرے سے باہر رہ گئی تھی۔ شہربانو سے پہلے زندگی اتنی مشکل نہیں لگتی تھی۔ کیا اب رہ پاؤں گا اس کے بغیر؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ رہنا پڑے گا، اس کے دماغ نے جواب دیا۔ کیسے رہوں گا؟ وہ خود سے الجھا۔ جیسے پہلے رہتے تھے۔ یہ کوئی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تو نہیں؟ سب سے خوبصورت نہ ہو، میرے پاس تو ہے، میرے نکاح میں تو ہے، میری تو ہے، صرف تمہارے گھر میں رہتی ہے۔ اس کے دماغ نے اس کو کہا، میری تنہائی بانٹتی ہے، میری روح چھوتی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، اتنا کافی ہے تمہارے لیے۔ دماغ کا سوال کڑا تھا۔ ساری عمر تو ایسا نہیں رہے گا نا؟ ویسے بھی جسمانی طلب ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اس نے خود کو تسلی دی۔ جسمانی قرب سب کچھ نہیں ہوتا، اگر نہیں ہوتا تو یہاں کھڑے اس کی خوشبو کیوں محسوس کر رہے ہو؟ شہریار نے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ کرپال بھی لوگے؟ کیا پہلے مرد کی یادوں کو مٹا کر اپنی شبیہ لا سکو گے؟ میں اتنا گھٹیا نہیں، اتنا کم ظرف نہیں، مجھے اس کے ماضی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ تو ابھی تک اس کی یاد میں روتی ہے، آنسو بہاتی ہے۔ نفس اور دماغ دونوں مل کر اسے بہکا رہے تھے، اسے شہربانو سے دوری پر اکسا رہے تھے، اس کے دل میں وسوسے ابھار رہے تھے۔ ہر بڑھتا قدم اسے شہربانو سے دور لیے جا رہا تھا۔ غم اور دکھ کو اگر جی بھر کر منا لیا نہ جائے تو ختم نہیں ہوتا۔ دل اور دماغ میں جو بھی بات ہو، جو بھی فطور ہو، اسے لفظوں کے ذریعے بہہ جانا چاہیے۔ انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے، اس کی روحانی بالادگی کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ شہربانو نے اپنے تمام دکھ کہہ سن لیے تھے، اس کا جی اب قدرے ہلکا تھا۔ اس نے شہریار کی مدد سے اپنے دکھوں کو منا لیا تھا، جی بھر کر انہیں رو لیا تھا۔ واش روم سے باہر آتے ہی ستار کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے پر وہ چونک کر مسکرائی۔ شہریار گھر آ گیا، اس کا دل مسکرایا۔ یہ گلاس؟ اس نے خود کلامی کی۔ وہ یہاں آیا تھا تمہیں دیکھنے۔ اس کے دل نے سرگوشی کی۔ اوہ، کیسے دھڑکتا تھا دل، اسے خود بھی حیرت ہوئی تھی۔ میرا دل یوں بھی دھڑک سکتا ہے، حیرت سی حیرت ہے۔ اس نے جوس کے آدھے پیے ہوئے گلاس کو اٹھایا اور مسکراتے ہوئے لبوں سے لگا لیا۔ آج شہریار کے جانے کے بعد وہ دیر تک سوچتی رہی تھی، روتی رہی تھی۔ اسے شہریار کا اتنا سچ کہہ دینا اچھا نہیں لگا تھا، جس طرح وہ آج شہریار سے روٹھی تھی۔
ویسے تو کبھی بھی کسی سے نہیں ٹوٹی تھی۔ اپنے اندر آنے والی اس واضح تبدیلی کا بڑا احساس ہوا تھا، اور وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ شہریار کے رویے نے اسے یہ حق دیا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو سکے، اتنی اپنائیت دی تھی کہ وہ اس کی کہی ہوئی بات کا برا منا سکے، اتنا یقین دیا تھا کہ وہ اگر ناراض ہوگی تو وہ اسے منا لے گا۔ فیصلہ انسان یا انسان کی سوچ نہیں کرتی، فیصلہ وقت کرتا ہے۔ وقت کے دائرے آہستہ آہستہ انسان کے گرد گھومنے کی بجائے اسے اس نہج پر لے آتے ہیں کہ انسان خود ان دائروں کے گرد چکر کاٹنے لگتا ہے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں گول گول گھومتے ہوئے انسان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کن مدارج میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال ہر صورت جیت وقت کی ہی ہوتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یقین کی طاقت وقت کو بچھاڑ دے اور انہونی برپا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ جہاں وقت ظالم ہے وہیں وقت بھی مظلوم ہے، جتنا سمجھدار اتنا ہی چالاک بھی ہے، کبھی خون کے آنسو رلاتا ہے تو کبھی تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر وقت چال پر چال چلتا ہے، جھکتا نہیں۔ 2 دن سے شہریار سے اس کی ملاقات نہ ہو پائی تھی۔ صبح سویرے نکل جاتا اور نہ جانے رات کس پہر آتا۔ آج وہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ یوں تو وہ پہلے بھی ٹھیک سے نہ سو پاتی تھی، مگر آج وہ صرف شہریار کے لیے جاگ رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے اس سے ابراہیم کے بارے میں بات نہیں کرنی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ماضی کے دروازے جتنی بھی مضبوطی سے بند کر دیے جائیں، کسی نہ کسی دراز سے بھولی بھٹکی یاد باہیں پھیلائے رکھتی ہیں۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ ماضی نہیں ہوتا جو بیت چکا ہو، ماضی وہ بھی نہیں ہوتا جو عمر کا حصہ ہوتا ہے، ماضی وہ ہوتا ہے جو ذہن میں پلتا رہتا ہے، کہیں محو نہیں ہوتا۔ ماضی وہ ہوتا ہے جو بھولتا نہیں، ماضی وہ ہوتا ہے جو یاد کے بدن پر نشان کی مانند ہوتا ہے۔ جب جب اس نشان پر نظر پڑتی ہے، نشان سے جڑا حادثہ یاد آ جاتا ہے۔ ماضی اگر حقیقت ہے تو حال بھی ایک عظیم الشان سچ ہے۔ انسان کی عظمت اس کے مضبوط ہونے میں ہے۔ اپنے خیال، اپنے اعمال اور اپنے حال میں مضبوط ماضی اور حال کے اس سفر میں انسان کی سماعت ماضی میں رہتی ہے، اس کے قدم حال میں اٹھتے ہیں اور نگاہ آنے والی کل پر ٹکی رہتی ہے۔ جب کبھی سماعتوں کے زیر اثر قدم رک جائیں اور اگلا راستہ طے نہ ہو پائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ سفر طے کرنے کی کبھی سماعت کے زیر اثر قدم رک جائیں گے۔ وہ اپنی کمزوری پہچان چکی تھی۔ جب سماعتیں اور قدم دونوں حال میں زندہ رہنے لگے تو یہ نئی زندگی کی آغوش ہوا کرتی ہیں۔ آج اسے نئی زندگی کی آغوش میں سونا تھا۔ آج اسے شہریار کے سامنے اقرار کرنا تھا کہ وہ اس کو پہچان چکی ہے۔ وہ اس کے دل کا اصل محرم تھا، جو بغیر کہے بھی سب جان لیتا تھا۔ اس کی پلک اٹھانے سے نظر جھکانے تک وہ اسے پہچان لیتا تھا۔ یقین، امید، محبت اور بہت سا چاہے جانے کی تمام تر خوشگمانیوں کو لے کر آج اسے شہریار کا سامنا کرنا تھا۔ قریباً صبح کے 4 بجے تھے جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ شہربانو وہیں صوفے پر سو چکی تھی۔ آج اس نے بال کھول رکھے تھے، اس کے وجود سے مہک اٹھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا پاسپورٹ اور ٹکٹ اس نے میز پر رکھے تھے۔ 3 گھنٹے میں اس کی فلائٹ تھی، وہ جرمنی جا رہا تھا۔ ایک بڑا خاکی لفافہ اس نے سوئی ہوئی شہربانو کے سرہانے رکھا اور دبے قدم پیچھے ہٹ گیا، مبادا وہ جاگ نہ جائے۔ شہربانو نے کروٹ لی اور لفافے سے ہاتھ ٹکرایا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ شہریار میز کے قریب کھڑا تھا۔ کب آئے؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟
انتظار کر رہی تھی آپ کا۔ بہت دیر ہو گئی تھی تو آنکھ لگ گئی۔ کھانا کھا لیا؟ ہاں کھا لیا۔ آپ نے کھایا؟ یہ مجھے آپ کہہ کر کیوں مخاطب کر رہی تھی؟ شہربانو نے سوچا۔ چائے؟ کافی؟ اس نے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ آپ کو کہیں جانا تھا؟ شہریار نے پوچھ لیا آخر۔ نہیں تو کیوں؟ نہیں وہ آج آپ کافی اچھی لگ رہی ہیں، تیار لگ رہی ہیں اس لیے۔ وہ ہلکی سے ہنسی۔ بس ایسے ہی دل چاہ رہا تھا۔ کاش تم کہتی کہ میرے لیے تیار ہوئی۔ اس نے گہری سانس بھری لیکن منہ سے نہ کہا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ کہہ دے تمہارے لیے ہی تیار تھی۔ میرا بھلا اور کون ہے؟